بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد رمضان المبارک کے 20 روزے مکمل ہوئے اور آج 21واں روزہ ہے۔ ہمارے ملک میں 21واں روزہ ہے، دوسرے ممالک میں 22واں روزہ ہے۔ یہ اوقات، یہ لمحات اتنی قیمتی ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان کے 21 دن گزر گئے اور کل یہ شروع ہوا تھا، آج 21 دن گزر بھی گئے اور پیچھے 9 یا 8 دن باقی ہیں، اور ان 8 دن کے اندر ہم نے اپنا زور لگانا ہے، اپنے قوت کو استعمال کرنا ہے، اپنے کوشش کو استعمال کرنا ہے، اپنے اوقات کار کو استعمال کرنا ہے کہ لمحات ملتے نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے کتنا قرآن پڑھا، پچھلے دنوں میں ہم نے کتنا ذکر کیا، دعائیں کی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ اب سے یہ جو دن شروع ہو چکے ہیں، یہ احتساب کے دن ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہم نے کیا کیا، پچھلے دنوں میں ہم نے کتنی ترقی کی، پچھلے دنوں میں ہمارے اوقات کار کیا تھے، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، اس میں کیا کوشش کی جا سکتی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ جن کو اللہ نے اعتکاف کی توفیق دی وہ اپنے کاموں کو مزید آگے بڑھائیں اور اپنے اعمال کو یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اعتکاف میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیا کام دیکھیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر ہمیں اپنے ہی کام کو دوبارہ سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ سے اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے، معمولات میں تبدیلی لانی ہوتی ہے، اوقات کار میں تبدیلی لانی ہوتی ہے، مسلح سے تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے، اوقات کار کی تقسیم ایسی کرنی ہوتی ہے کہ ہماری اس میں بہتری آئے، معمولات میں بہتری آئے، کوشش و کاوش میں بہتری آئے، اوقات کار کے اندر بہتری لانے کی کوشش۔ یہ آخری عشرے کا خلاصہ ہے، اور جو ضروری بات ہے وہ ایک ورد، ایک معمول اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو، بعض روایت میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو اپنے زبان پہ لانا ہے، اس دعا کو اپنے معمول میں شامل، کاؤنٹر اپنے پاس رکھیں اور اس دعا کی کثرت کریں۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اور ان ایام کے اندر یہ دعا پڑھیں۔ بعض حضرات کی طرف سے ایسی پوسٹیں عجیب قسم کی آتی ہیں کہ کوئی ایسی دعا جو کہ اشروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہو ایسی منقول نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، منقول نہیں ہے، لیکن کوئی ان دعاؤں کو پڑھنا سنت نہیں سمجھتا، کوئی ان دعاؤں کا اہتمام ایسے نہیں کرتا جس طریقے سے کوئی فرض اور فریضہ ہوتا ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض دعائیں سکھائی ہوئی ہیں۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جو کہ اکابرین کی مجرب ہیں، یعنی ان کے اوپر تجربہ ہے کہ یہ دعائیں بہت اعلیٰ اور عمدہ ہیں۔ بعض دعائیں روایات میں آتی ہیں، بعض دعائیں احادیث میں آتی ہیں، اور ان روایات کا، اس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا اصل ماخذ اور اس کی طرف جانے کی بجائے چاہیے یہ کہ علماء پہ اعتماد کریں، چاہیے یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی اپنے دین میں لگائی ہے ان کے اوپر اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ آج کا زمانہ گوگل کا ہے، چیٹ جی پی ٹی کا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ دوسروں پہ اعتماد نہیں کرتے، نہ ڈاکٹروں پہ اعتماد کرتے ہیں، نہ کسی اور چیز پہ اعتماد کرتے ہیں، کہ مزاج اور معاملات دھوکہ دھڑی والے کثرت سے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کے حوالے سے ہی پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی فلاں ہے، فلاں پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں یا نہ کریں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بھائی ان چیزوں کا دھیان رکھنا، ان چیزوں پر
توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں اعتماد کی کمی ہے، چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص بنا لیں، کسی شخص کو مشیر بنا لیں، اور وہ اس میں اول اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی شیخ کو، کسی اللہ والے کو جن کے اوپر اللہ والوں کا، علماء کا اعتماد ہو، بھروسہ ہو، ہم ایسے کسی شخص کو مشیر بنائیں۔ میں نے مشورے کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی تھی اس میں بھی میں نے اجمالاً ذکر کیا تھا۔ ہماری زندگی کے معاملات میں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اوپر ہم 100% اعتماد کر سکیں، مشیر بنائیں، اور مشیر ایسا بنائیں کہ ہم اس کی بات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کر سکیں۔ پوری زندگی گزر گئی، ہمارا کسی شخص پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی عجیب سی زندگی ہے کہ جس میں ہم کسی کو اپنا بڑا نہیں سمجھ سکتے، کسی کو ہم اپنا راہبر اور رہنما نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی لائف ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ہمیں زندگی میں ایسا نہیں مل پا رہا جو ہمارا مخلص ہو، جو ہمیں رہنمائی دے سکے، جو ہمیں سمجھا سکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی خواتین خاص طور پہ ایسی ہیں جو کسی خاتون کو رہنما بنا لیتی ہیں۔ تو اس بات کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے کہ خواتین سمجھدار نہیں ہوتی ہیں، اور خواتین ایسی نہیں ہوتی، ویسی نہیں ہوتی۔ خواتین بہت سمجھدار ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ ان سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، لیکن عام معاملات کے اندر، عام چیزوں کے اندر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، شاورہن خالفہن، کہ عورتوں سے مشورہ کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ عورتوں سے مشورہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اس کی حکمت اور وجہ تو اصل اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں دنیاوی اعتبار سے بہت واضح ہیں، اس میں عورتیں ناراض نہ ہوں اور ایسا نہ سمجھے کہ ہماری ویلیو کو گرا دیا گیا۔ اصل میں ویلیو گرانے کا معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی کا جوتا پھٹا ہوا ہو تو وہ اس کے لیے موچی سے رجوع کرتا ہے نا، کہ وہ اس کا جوتا صحیح کر کے دے۔ کسی کا کپڑا خراب ہو تو اس کے لیے درزی سے رجوع کرتا ہے، کہ یا درزن سے رجوع کرتی ہے کہ میرے کپڑے کو سیٹ کر کے دیں۔ تو ایسے ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی شخص کو آپ درزی کی جگہ پہ بٹھا دیں، کسی شخص کو آپ موچی کی جگہ پہ بٹھا دیں، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، تو یہ اس کی توہین ہے، یہ اس کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عورت کے لیے یہ جگہ بنائی نہیں ہے کہ وہ مشیر بنے، کہ وہ مشورہ دے لوگوں کو۔ یہ اللہ نے جب اس کے لیے جگہ نہیں بنائی تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر اس کو مشیر بنا لیا جائے۔ جی ہمیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، فلاں باجی ہے اس کی بات کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے، آج فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بات پسند ہی نہیں کی۔ جب آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بات پسند نہیں کی تو آپ خود سمجھے کہ اس کا کیسا نقصان۔ کئی ایسی عالمات ہیں ایک زمانے تک لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی، رہبری کرتی رہی، جب مجھ سے رابطہ میں نے منع کیا ان کو، بھئی آپ لوگوں کو مشورہ نہ دیں، ناراض ہو گئی ہیں، غصے ہو گئی ہیں، جناب رابطہ ختم کر دیا۔ بالکل کر دیں ختم رابطہ، میں ان کو کھلی اجازت دی۔ میں نے کہا میرے نزدیک آپ کا دین پڑھنا پڑھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ مجھے کسی اور کے ذریعے سے اطلاع ملی، ان کو میری یہ بات بہت بری لگی ہے، ان کو میری اس بات پہ غصہ آیا کہ انہوں نے پورا مدرسہ بنایا ہوا ہے یہ میں نے کہا کچھ بھی ہے، میں بھلے سے مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ اور ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو گیا اور ان کو اس کی وجہ سے، میری بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کا نقصان ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری یہ کہانی یہیں تک ہے، اس سے آگے یہ کہانی نہیں ہے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو منع کیا، اور میں نے نہ صرف یہ کہ اپنے بہاف منع کیا، میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک کا دینی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور لوگوں کی رہنمائی کرنا آج تو بالکل ایسا ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی بھی رہنمائی کرنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک بنیادی چیز ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لہٰذا مجھے دوائیوں کے خواص نہیں پتا، دوائیوں کی اصل انٹینسٹی میں نہیں جانتا، لہٰذا میرا دوائی بتانا جائز نہیں ہے۔ لیکن میں اگر ایک کمپاؤنڈر بن جاتا ہوں
اور مجھے تھوڑا بہت نالج دوائیوں کے بارے میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جناب، یہ ہوتا ہے کہ میری نظر میں سارے ڈاکٹر جناب چھیلنے والے بن جائیں گے۔ اب دیکھیں، ڈاکٹروں کی سب سے زیادہ جو توہین کرتے ہیں نا، وہ کمپاؤنڈر کرتے ہیں، اور جو کمپاؤنڈرز جو ہوتا ہے، نرسنگ سٹاف جو ہوتا ہے، ان کی نظر میں وہ سب سے زیادہ ڈاکٹروں کو برا کرتے ہیں اور برا کہلواتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے علم اور نالج کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے وہ لوگ جو کہ دین کی بیسک نہیں جانتے، اور جب وہ لوگوں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں تو وہ علماء ان کی نظر میں گر جاتے ہیں، علماء ان کی نظر میں بہت برے بن جاتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہے، اور حالات کے کا بہاؤ اور تناؤ یہ سب چیزیں بتاتا ہے، اور یہ سب چیزیں آپ بھی جانتے ہیں۔ تو دین میں رہنمائی بہت اہم ہے، اور وہ رہنمائی کے اندر آپ بنیادی طور پہ ان چیزوں کو رکھیں، بنیادی طور پہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ دین میں رہنمائی لینا ہے۔ اور رمضان کے اندر آپ نے رہنمائی لی، اور بڑی بہترین رہنمائی لی، بڑی بہترین رہنمائی لی، تو آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ لیکن اس رہنمائی کے اندر اگر ایک چیز غلط آ گئی، دو چیزیں غلط آ گئی، تو یہ جو ایک دو غلط چیزیں یہ آپ کی زندگی کو خراب کر دیں گے۔ میرے سے ایک صاحب ماشاءاللہ بڑے آدمی، زندگی کا تجربہ ہے، وہ مشورہ کرتے ہیں، مستقل بنیادوں پہ مشورہ کرتے ہیں، اپنے معاشی حوالے سے مستقل پریشان، ایمان کے حوالے سے مستقل پریشان۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ جو فلاں صاحب کو پڑھتے ہیں، آپ ان صاحب کو نہ پڑھیں۔ تو مجھ سے غصہ ہو گیا کہ میری زندگی انہی کی وجہ سے سنوری ہے، آپ مجھے منع کر رہے ہیں، کل کا مولوی بچے ہیں آپ میرے سامنے، میرے بچوں سے آپ کی چھوٹی عمر ہے، میری چھ بیٹیاں ہیں، ان میں 4 بیٹیاں آپ سے بڑی ہیں، اور 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں آپ سے بڑے ہیں، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اوکے، دیٹس اوکے، بٹ میں نے آپ کو کوئی غلط بات نہیں کی، یہ چیز آپ کی زندگی میں غلطی ہے، آپ چونکہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، اور میں اس کو نہیں دیکھتا کہ میرے والد کی عمر کیا ہے، یہ کیا ہے، جو مجھے دینی اعتبار سے صحیح لگتا ہے، اور نہ صرف یہ مجھے بلکہ میرے اکابرین کے بحاف میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی اپنی عقل کے اعتبار سے تو کہہ بھی نہیں رہا، اور اپنی عقل کے اعتبار سے کہنا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ میں اپنے مزاج کا مشورہ تھوڑی دوں گا۔ بہت سی چیزیں ایسی جو میرے مزاج سے ہٹ کے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہے، مشورہ ہے، مجھے وہ کرنی پڑتی ہیں۔ میں کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مجھے کمفرٹ زون سے نکالتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ تشریف لائے اور کہا کہ دیکھیں فلاں صاحب کی یہ والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو انہی صاحب کی یہ والی بات مجھے ان باتوں سے اختلاف ہے، مجھے ان باتوں سے، میں نے کہا اور کہنا نوٹ کی ہوئی تھی، ان باتوں سے مجھے اختلاف ہے، تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ میں نے کہا آپ کا اختلاف ہی غلط ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا وجہ اس کی ہے کہ اس اختلاف کو کرنے کے لیے آپ کو بنیادی علوم کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کو ایک تجربے کی ضرورت ہے، وہ تجربہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حدیث کی بنیاد ہی نہیں سمجھتے۔ جی فلاں حدیث میں یہ ہے، فلاں حدیث میں یہ ہے۔ میں نے کہا آپ حدیث کو سمجھتے ہیں، حدیث کی بیسک کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے صرف ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھ کے ہی آپ نے حدیث سے ایک معنی اور مطلب نکالنا شروع کر دیا۔ پھر کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ، میں نے کہا مجھے اتنی سی بات بتائیں، یہ جو بات آپ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں یہ آپ حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ تو ایسے کانپ گئی، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بات تو نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ان صاحب نے جو یہ بات لکھی ہے تو آپ مجھے بتائیں صحیح لکھی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، 9ویں جماعت میں تھا میں، اور ہماری سورہ انفال داخل نصاب تھی پنجاب کے اندر، 9ویں جماعت کے اندر سورہ انفال، سورہ توبہ، پھر سورہ توبہ کو انہوں نے نکال دیا، تو سورہ انفال داخل نصاب تھی۔ ہم لوگ بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن اسی زمانے میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی کہ چونکہ اس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے منافقین کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کو نکالا۔ میں نے چھوڑو مولوی صاحب، آپ کو کیا پتا کتنی مشکل ہے۔ تو بہرحال کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ سورہ انفال داخل نصاب، یہ جو فلاں مفسر ہیں جس کو آپ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے
یہ بات میں نے پڑھی تھی اور میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اور اس بات کے اندر صحابہ کرام کی صریح توہین تھی، اور ہمیں ہمیں پڑھ کے کلاس میں پڑھائی گئی تھی، ہمارے استاد نے بڑے شد و مد کے ساتھ ہمیں پڑھایا تھا، اور ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام کا وہ ادب و احترام نہیں۔ پھر میں جب مدرسے میں آیا تو میں نے تفسیر کے اندر وہی بات لکھی، امتحان آیا تو امتحان میں نے لکھا، تو چونکہ میں نے سنی تھی اور چونکہ دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے میرے استاد جی نے بولا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تفسیر تم نے لکھی ہے یہ کہاں سے لکھی ہے؟ اور میرے ذہن میں چونکہ بیٹھا ہوا تھا تو میں جتنا بھی پڑھ رہا تھا مجھے وہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا صحیح معرف القرآن میں بھی ہے، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب، ذرا کھول کے لاؤ۔ جب میں نے معرف القرآن کھولا، ابن کثیر کھولی، طبری کھولی، قرطبی کھولی، آپ یقین کریں 2-4 جملوں کا فرق تھا، لیکن ان 2-4 جملوں سے صحابہ کی توہین آمیز جو جو کلمات تھے، جو عبارتیں تھیں، وہ بالکل ایک طرف ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا اس طرح کی چیزیں آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ چنانچہ اب یہ علمی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، ہر بندہ اس کو جانچ نہیں سکتا، ہر بندہ اس کو پرکھ نہیں سکتا کہ علمی چیزوں کا معیار الگ ہوتا ہے، باتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو جو اس میدان کے لوگ نہیں ہوتے اور صرف ظاہری طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے سامنے دینی رہنمائی رکھیں، اعمال کے سامنے اعمال کے لیے رہنمائی رکھیں۔ جب یہ رہنمائی ہوگی، آپ کے معاملات نہ صرف یہ کہ صحیح چلیں گے بلکہ ایکوریسی کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، آج کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔